السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں خاموشی پارٹ 2۔ رات کے 3 بجے گلا خشک ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی۔ اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر دیکھا جو خالی پڑا تھا۔ نیند میں اس چیز کو غور نہیں کر سکی، اس لیے اٹھ کر دوپٹے کے بنا ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسری طرف ابراک بھی ابھی تک جاگ رہا تھا۔ جگہ بدلی تھی اس لیے نیند آنکھوں سے اوجھل تھی۔ کچن میں پہنچ کر فریج سے پانی کی بوتل نکالی، گلاس نکال کر ٹیبل پر رکھا، پھر کرسی کھینچ کر بیٹھ کر پانی نکال کر پینے لگی۔ پانی پی کر واپس پانی کی بوتل اور گلاس جگہ پر رکھ کر اٹھی جب پیچھے سے کسی نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ آیت کی نیند بھگ سے اڑی۔ کچن سے بھاگنا چاہ رہی تھی مگر قدم جیسے جکڑ گئے ہوں زمین پر۔ آیت نے دونوں آنکھوں کو سختی سے میچا۔ ہاتھ دھیرے دھیرے کمر تک گیا۔ آیت لرز گئی۔ وہ پھر اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ جب کروٹیں بدل بدل کر تھک گیا تو اٹھ بیٹھا۔ اف، نیند تو لگتا ہے آج مہربان ہونے کے موڈ میں نہیں ہے، ابراک خود سے کہتا اٹھ بیٹھا۔ پھر کمرے سے باہر نکل کر کچن کی لائٹ جلتی دیکھی تو اس طرف آ گیا۔ سامنے ہی آیت بنا دوپٹے، بالوں کی چٹیاں جو کمر سے نیچے تک جا رہی تھی، آنکھیں سختی سے بند کیے کانپ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بھی رواں تھے۔ اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ ابراک نے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ آیت نے قدموں کی چاپ سنی تو پیچھے ہونے لگی مگر ڈر کر لڑکھڑاتی گرنے لگی۔ ابراک نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھام کر گرنے سے بچایا۔ آیت نے جلدی سے آنکھیں کھول کر سہم کر ہاتھ پکڑنے والے وجود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور خوف تھا تو دوسرے کی آنکھوں میں حیرانگی، پریشانی اور الجھن۔ آیت نے ایک دم سکون کی سانس لی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ابراک نے قریب ہو کر پوچھا۔ آیت اس کے سوال پر سر جھکا گئی۔ کیا وہ اسے بتائے؟ اور اگر اس نے اسے بتانا چاہا تو کیا اس کو بھی وہ نقصان پہنچائے گا؟ بہت سے سوال اس کی سوچوں کے گرد گھومنے لگے۔ ابراک پھر کچھ کہتا جب کچن کے پچھلے دروازے پر کتے کے گھرانے کی آواز آئی۔ آیت ڈر کر اور قریب ہوئی۔ ریلیکس، آپ کتے کی آواز سے ڈر رہی ہیں؟ ابراک کو لگا شاید وہ کتے کے گھرانے کی آواز سے ڈر گئی ہے۔ آیت نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا ہوا ہے؟ رات کے وقت آپ یوں کیوں کھڑی رو رہی ہیں؟ آیت اشارے سے بتانے لگی جب اسے پیچھے دروازے کے اوپر دیوار سے خون بہتا نظر آیا۔ رک کیوں گئی؟ بتائیے۔ ابراک نے آیت کا فاقودہ چہرہ دیکھا تو اپنی بات کہتے کہتے رک گیا۔ پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں پیچھے دیکھا مگر کچھ ہوتا تو دکھتا۔ بیٹھے یہاں۔ ابراک نے کرسی کھینچ کر اسے دیکھا جو اس کی آواز پر بری طرح چونکی تھی۔ کیا ہم کچھ بات کر سکتے ہیں؟ وہ ایکچولی مجھے اپنے بیڈ پر ہی سونے کی عادت ہے نا، بہت مشکل سے کہیں اور نیند آتی ہے۔ آیت چپ چاپ آگے بڑھ کر بیٹھنے لگی۔ ایک منٹ، میں ابھی آیا، ابراک کہتے ساتھ ہی نکل کر خالہ کے روم سے دوپٹہ لے کر آ گیا۔ آیت یوں ہی بیٹھ کر کچن میں دیکھ رہی تھی۔ ابراک نے نظریں جھکا کر اس کے سامنے دوپٹہ کیا۔ دوپٹہ دیکھتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ کب سے بنا دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی ہے۔ آیت نے شرمندہ ہو کر اس کے ہاتھ سے دوپٹہ لے کر سر پہ اوڑھا، پھر پڑھ کر حصار کرنے لگی جب تک ابراک نے اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھا۔ کافی دیر دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا جو اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں بے دردی سے دبا رہی تھی۔ خالہ نے بتایا تھا آپ کسی چیز سے خوفزدہ ہیں؟ ابراک کے سوال پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آیت نے اس کی طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ کس چیز سے؟ کیا کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے؟ مجھے بتائے۔ آیت نے اس کے سوال کا جواب اشارے سے دینے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ ایک کام کریں، ابراک نے کہتے ساتھ موبائل نکال کر پاس ورڈ کھول کر اس کے آگے کیا۔ یہ لے، لکھے۔ آیت نے شکر سے اسے دیکھ کر موبائل لیا، میسج کا نوٹ پیڈ کھول کر لکھنے لگی۔ ابراک اسے ہی دیکھ رہا تھا جس کے آنسو پھر بہنے لگے تھے۔ 5 منٹ بعد اس نے موبائل اسے دیا۔ ابراک جیسے جیسے پڑھ رہا تھا غصے سے اس کا دماغ گھومنے لگا۔ کون لڑکی اتنی جلدی ایسی کہانی بنائے گی، وہ بھی اسے جس سے ملے ہوئے ہی صرف 3-4 گھنٹے ہی گزرے ہوئے ہو۔ ہونٹ بھیجے اس نے آیت کو دیکھا جس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ ایک بوجھ تھا جسے اس نے بتا کر تھوڑا سکون حاصل کیا تھا، لیکن وہ ڈر بھی رہی تھی کیا وہ اس کی بات پر یقین کر لے گا یا پھر مذاق سمجھ کر اس پر ہنسنے لگے گا۔ ابراک نے موبائل جیب میں رکھا، اٹھ کر اس کے سامنے ہتھیلی کی۔ چلے میرے ساتھ۔ آیت نفی میں سر ہلانے لگی۔ ابراک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ دونوں اس وقت چھت پر خاموش کھڑے تھے۔ آیت مسلسل پڑھ پڑھ کر حصار کر رہی تھی۔ ابراک اس کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ کتنا خوفزدہ تھی وہ۔
میں آپ کی کسی بات کو جھٹلا نہیں سکتا کیونکہ جنات تو ہوتے ہیں۔ آیت نے اس کی بات سن کر اس کی جانب حیرانگی سے دیکھا۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی میں نے اتنی آرام سے کیسے بات مان لی، نہ مذاق بنایا نہ آپ کی بات سن کر کہے لگائے۔ مجھے خالہ نے بتایا تھا آپ 2 بار کمرے میں زخمی ملی اور ڈری ہوئی بھی بہت تھی۔ ابراق کی باتیں سن کر آیت پھر سے رونے لگی۔ دیکھیے روئیے مت، میں مدد کروں گا آپ کی، مجھے نہیں پتا کیسے، مگر اللہ پر یقین رکھیں۔ اس نے ہتھیلی سے اپنے گال رگڑے، پھر اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اللہ نے واقعی اسے اس کے لیے بھیجا تھا۔ اپنے بندوں کو اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ چلے اب جا کر سو جائے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ آیت نے اسے دیکھ کر اشارے سے سونے کو کہا۔ ابراق نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں بھی سونے جا رہا ہوں، گڈ نائٹ۔ آیت مسکراتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ ابراق نیچے آ کر کمرے میں جانے لگا جب اسے محسوس ہوا خالہ کے کمرے میں کوئی گیا ہے۔ آیت تو کافی ٹائم پہلے ہی چلی گئی تھی۔ ابراق خود سے بولتا کمرے کی طرف بڑھا، دروازہ کھٹکھٹانے ہی لگا تھا جب جھٹکے سے اپنا ہاتھ پکڑتا پیچھے ہوا۔ آہ! ابراق نے تڑپ کر اپنا ہاتھ دیکھا، ہاتھ کی انگلیاں نیلی ہونے لگیں۔ یہ دروازے سے کرنٹ کیسے لگ سکتا ہے؟ دل ہی دل میں کہتا وہ دوبارہ ہاتھ دیکھنے لگا جب آیت کا میسج نظروں کے سامنے گھوما۔ وہ اچھا جن نہیں ہے، وہ شیطان ہے، اللہ کے کلام سے دور بھاگتا ہے۔ ابراق نے ہاتھ کو دیکھا جو پوری انگلیوں کو نیلا کرتا ہاتھ تک پھیلنے لگا تھا۔ ابراق نے درود شریف پڑھ کر آیت الکرسی پڑھی اور ہاتھ پر پھونک مارنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھ ٹھیک ہونے لگا، اس کا یقین پختہ ہونے لگا اور ایمان تازہ۔ ابراق نے پڑھتے پڑھتے دروازہ بجایا، اس بار کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ آیت نیچے آ کر باتھ روم گئی، کمرے میں واپس آ کر خالہ کے برابر میں لیٹی جو بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے بلینکٹ لیا اور لیٹ کر ابراق کے بارے میں سوچنے لگی۔ خوبصورت سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ وہ سال بعد دل سے خوش ہوئی تھی کیونکہ اللہ نے اس کے لیے اسے بھیجا تھا۔ یکدم وہ اٹھی، اسے شکرانے کی نفل پڑھنے تھے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا تھا جس نے ابراق کو اس کی مدد کو بھیجا۔ آیت مسکراتی ہوئی بلینکٹ ہٹاتی اٹھی، باتھ روم تک گئی جب دروازے پر کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ آیت نے مڑ کر دیکھا، وہ وہیں کھڑا اسے خونخوار نظر سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے آج زندہ ہی دفن کر دے گا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے قریب آنے لگا۔ آیت کا سارا جسم کانپنے لگا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، ڈر کے مارے اس کی آنکھیں پھیلنے لگیں۔ آیت پیچھے ہوتے ہوتے باتھ روم کے دروازے سے جا لگی۔ وہ قریب سے قریب تر ہونے لگا، اسے کراہیت آنے لگی۔ سختی سے آنکھیں میچے دل میں خالہ کے جاگنے کی دعا کرنے لگی۔ تجھے لے جاؤں گا ساتھ، اس کے کان میں وہ بھیانک آواز میں گھررایا۔ آیت کا دل بند ہونے لگا۔ ابراق نے جھٹکے سے دروازہ کھولا، آیت کو باتھ روم کے ساتھ چپک کر کھڑے دیکھ کر بھاگنے کے انداز میں اس تک پہنچا جو بری طرح رو رہی تھی۔ ابراق نے اس کا ہاتھ تھاما جو سرد ہوا پڑا تھا۔ آیت آنکھیں کھولے، خالہ کی وجہ سے اس نے کان کے نزدیک ہو کر اسے پکارا۔ ابراق کی آواز سن کر آیت نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ اسے دیکھتے ہی آیت نے اس کے دونوں ہاتھ سختی سے تھام لیے۔ پلیز سنبھالو خود کو، رونا بند کرو، دیکھو میری طرف۔ آیت بس روئے جا رہی تھی۔ میں کل کسی مولوی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر اسے دیکھا، پھر کانپتے ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ لگتا ہے مجھے اشاروں کی زبان سیکھنی پڑے گی، ابراق مسکرا کر بولا۔ وہ اسے باتوں میں لگا کر ڈر دور کرنا چاہ رہا تھا جو کافی حد تک اپنے آپ کو پرسکون کر چکی تھی۔ اگلے دن صبح، رات کو نیند صحیح سے آئی بیٹا؟ ناشتے کی ٹیبل پر ابراق اور خالہ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب آیت ابھی کچن سے چائے لے کر آئی تھی۔ خالہ کی بات پر ابراق نے کن اکھیوں سے آیت کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جی چاچی آرام سے آ گئی، چلو یہ تو اچھی بات ہے، خالہ مسکرا کر کہتی ناشتہ کرنے لگی۔ میں جا رہا ہوں، رات تک آ جاؤں گا۔ آیت نے چونک کر اسے دیکھا جو اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ آیت نے پلیٹ رکھ کر نل بند کیا، پھر اشارے سے جانے سے منع کرنے لگی۔ ابراق اس کے ہاتھوں کی موومنٹ کو غور سے دیکھنے لگا۔ آپ چاہتی ہیں میں نہ جاؤں؟ اس نے آیت کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا، جس نے جھٹ اس بات میں سر ہلایا۔ کل میں نے کہا تھا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے مجھے معلومات لینی ہے۔ ابراق کے کہنے پر آیت مڑ کر واپس برتن دھونے لگی۔ ابراق مسکرا دیا، روٹھی بلی۔ آیت فکر مت کریں، میں آ جاؤں گا۔ یہاں میرے دوست کا بھی گھر ہے، پہلے اس سے ملوں گا، پھر اس سے یہاں کے مسجد کے امام صاحب سے بات کروں گا۔ آپ دروازہ بند کر دے آ کر۔ آیت اس کے پیچھے سر جھکا کر چلنے لگی۔ اسے ڈر تھا اگر ابراق واپس نہ آیا تو۔ یہ سوچ آتے ہی دل میں ہوک سی اٹھی۔ آیت نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما۔
अबराक ठिठक कर रुका, फिर उसे देखा जो डरी हुई थी। वादा, आ जाऊंगा, डरे मत, खाला के साथ साथ रहे। अब चलता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज। वो मुस्कुराकर उसे तसल्ली देता चला गया। आयत बहुत देर तक वहीं खड़ी इधर उधर देखती रही जहाँ से अबराक गया था। आयत बेटा, मैं थोड़ी देर सो रही हूँ, और हाँ, रात के खाने में बिरयानी बना लेना, अबराक को बहुत पसंद है। हालांकि दूसरी बात सुनकर न जाने क्यों दिल को बहुत अच्छा लगा। मुस्कुराकर सर हिलाती उनकी ब्लैंकेट सही की, लाइट बंद करती कमरे से निकल गई। लाउंज में लगी दीवार गिर घड़ी में वक्त देखा, सिर्फ 1 घंटा ही गुजरा था। किचन में आकर बैठकर बिरयानी के लिए प्याज निकालने लगी। उसे लगा मोबाइल बजा है। छन्ना रखकर कमरे में जाने लगी, जब जोर से मुंह के बल गिरी। शुक्र था मुंह पर चोट नहीं आई थी। घुटने पर शदीद दर्द उठा, मगर होंठ भीजे बर्दाश्त करती उठने लगी। सामने ही अपने कमरे का दरवाज़ा बिना आवाज़ के खुलते देखा तो रोंगटे खड़े हो गए, दिल सूखे पत्ते की तरह लरज उठा। दरवाज़ा पूरा खुलता गया, कमरा बिल्कुल अंधेरे में था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आयत की नज़र ज़मीन पर गई, कमरे से खून बहता उस तक आने लगा। आयत ज़मीन पर बैठे बैठे पीछे होती गई। अल्लाह, उसने कपकपाते होठों से अल्लाह को पुकारा। आंसू तेज़ी से बहने लगे। चीखें भी मारी, कोई आ जाए, काश वो बोल सकती तो चीख चीख कर सबको बताती। उसने गुस्से से अपने आंसू रगड़े, फिर खड़ी हो गई। वो तंग आ गई थी ज़िंदगी से। तेज़ी से किचन की जानिब बढ़ी, जब पीछे से किसी ने पकड़कर उछाल कर उसे दूर फेंका। आयत तड़प गई, सहम कर पीछे देखा, जब दूर से उसका सर फर्श पर जा किसी ने पटका। माथे से खून पानी की तरह बहने लगा। आयत का पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया। उसे लगा वो अब नहीं बचेगी, वो उसे ले जाएगा। अबराक मस्जिद आया, फिर इमाम साहब के साथ मस्जिद में ही पिछली तरफ आया जहाँ वो रहते थे। सलाम दुआ के बाद अबराक सब बताने लगा। जैसा तुमने बताया, इससे बेटा मैं यही मशवरा दूंगा, बच्ची 5 नमाज की पाबंदी करे, और हो सके तो जल्द से जल्द शादी करवा दो। मगर निकाह कैसे होगा? वो चीज़ निकाह में आ गई अगर। अबराक की बात सुनकर इमाम साहब मुस्कुराए। अल्लाह के ज़िक्र में बहुत ताकत है बेटा, कभी शैतान को देखा है? नमाज पढ़ते नहीं ना, निकाह यहाँ करवाओ लाकर, उस शैतान का इलाज करेंगे फिर। अबराक बहुत गौर से उनकी बातें सुन रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, उसने मुसाफहा किया, फिर मस्जिद से निकलकर घर जाने लगा। अबराक मगरिब के वक्त घर आया था। बेल बजाई जब किसी अनजान लड़की को देखकर हैरान हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आप अबराक भाई हैं? वर्दा ने सलाम करते हुए उससे पूछा। वालेकुम अस्सलाम जी, मगर आप? मैं आयत की दोस्त हूँ, पड़ोस में ही रहती हूँ। ओह अच्छा। वर्दा साइड पर होकर अंदर आने की जगह देने लगी। अबराक सोचते साथ और बढ़ने लगा, जब वर्दा पीछे से बोली, आयत घर पर नहीं है, वो अस्पताल में है। अबराक ने झटके से मुड़कर उसे देखा। क्या? मगर क्यों? खाला ठीक तो है? अबराक को घबराहट होने लगी। आंटी तो ठीक है, मगर आयत, उसकी हालत ठीक नहीं है। अबराक को लगा वो अब सांस नहीं ले पाएगा। वो उसे जाने से मना कर रही थी, लेकिन वो फिर भी गया। काश वो उसकी सुन लेता। कि क्या हुआ है उसे? अबराक ने हकलाते हुए पूछा। मुझे अब्बू ने इतना बताया कि आयत के माथे पर बहुत चोट आई है, अब तक वो बेहोश है। होश में तो आ जाना चाहिए था उसे। खैर चले, मैं भी जा रही थी वहीं पर। चाची संभाले खुद को, वो ठीक हो जाएगी। अबराक खाला के सामने दो जानू बैठता उन्हें तसल्ली दे रहा था। अंदर से खुद भी परेशान था, पता नहीं क्या होगा। कैसे संभालूं मैं? बिन माँ बाप की बच्ची है बेटा, अगर कुछ हो गया तो क्या जवाब दूंगी अपनी बहन को? अबराक कुछ कहने लगा जब डॉक्टर को रूम से निकलते देखा। अबराक तेज़ी से उनकी तरफ लपका। डॉक्टर कैसी है वो? होश आ गया? फिक्र की कोई बात नहीं, शी इज़ फाइन नाउ। डॉक्टर मुस्कुराकर उसके कंधे पर थपकी देता आगे बढ़ गया। अबराक ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह तेरा शुक्र है, होश आ गया। खाला की आवाज़ पर उसने मुड़कर उन्हें देखा और फिर किसी सोच में गुम हो गया। अबराक रूम में आया। खाला, वर्दा की फैमिली सब उसके इर्द गिर्द बैठे थे। आया सबको देखकर मुस्कुरा रही थी, माथे पे पट्टी बंधी, खूबसूरत गुलाबी चेहरा जो जर्द हो पड़ा था। आयत की नज़र उस पर पड़ी तो नाक चढ़ाकर दूसरी तरफ देखने लगी। ओह, तो मैडम मुझसे रूठ गई है, कोई बात नहीं, मना लूँगा। अबराक बड़बड़ाकर सलाम करता आगे बढ़ा। कैसा महसूस कर रही हैं अब आप? आयत ने उसकी बात सुनकर फिर भी उसे नहीं देखा। अबराक ने अपने होंठ भींच लिए। आयत बेटा, अबराक कुछ कह रहा है। खाला उसके हाथ पर हाथ रखती आहिस्ता आवाज़ में बताने लगी। रहने दे चाची, आराम करने दे। मैं डॉक्टर से पूछ लूँ कब तक डिस्चार्ज करते हैं?
ابراک کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی آیت نے دروازے کی سمت دیکھا، آنکھوں میں چبھن سی ہونے لگی۔ ایک بار خود کہہ دیتے تو بات ہی نہیں کروں گی ان سے۔ آیت دل ہی دل میں سخت ناراض ہوتی آنکھیں موند گئی۔ آیت گھر آ چکی تھی مگر اب تک ابراک سے پھر بات نہیں کی تھی۔ ظاہر ہے سخت ناراض تھی وہ اس سے۔ رات کا کھانا کھا کر سونے سے پہلے کمرے میں پانی کا جگ لے کر جانے لگی۔ جب ابراک کمرے سے نکل کر اس کے سامنے آیا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کس بات پر مجھ سے ناراض ہے؟ ابراک سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، جو اس کے سامنے آتے ہی نظر جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے۔ کافی دیر تک اس کے سر اٹھانے کا انتظار کرنے کے بعد اس نے خود ہی بات کرنا بہتر سمجھا۔ لگتا ہے شدید ناراض ہیں آپ مجھ سے۔ مجھے اپنا موبائل نمبر دے دیں تاکہ میسج پر بات کر لوں، ورنہ سوچ رہا ہوں چاچی سے ہی ڈائریکٹ بات کرنی پڑے گی۔ آیت نے ابراک کی بات پر ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ موبائل دے؟ ابراک نے موبائل لینے کے لیے آگے ہاتھ کیا۔ آیت نے ہچکچا کر موبائل اسے دے دیا۔ یہ لیں، رات میں میسج کروں گا۔ اس کے موبائل سے خود کو میسج بھیجنے کے بعد اس نے موبائل مسکرا کر واپس کیا، پیچھے اسے بے چین چھوڑ کر چلا گیا۔ آیت نیند نہیں آ رہی، خالہ کب سے اسے کروٹ پہ کروٹ بدلتا دیکھ کر پوچھنے لگی، جو ابھی تک جاگ رہی تھی۔ آیت نفی میں سر ہلاتی اٹھ کر بیٹھی۔ کچھ مطالعہ کر لو، آ جائے گی نیند۔ خالہ کی بات پر ازبات میں سر ہلاتی اٹھی، ٹیبل پہ رکھی ناول اٹھاتی کمرے سے باہر جانے لگی۔ سائڈ ٹیبل کی روشنی سے کہیں خالہ کی نیند نہ خراب ہو، ویسے ہی نائٹ بلب جل رہا تھا۔ یہ سوچ کر آیت لاؤنج میں جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابراک بیڈ پر لیٹا ہاتھ میں موبائل پکڑے سوچ رہا تھا کہاں سے بات شروع کیا جائے۔ کیا وہ راضی ہو جائے گی؟ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اف، ابراک کیوں گھبرا رہا ہے بھائی؟ تو کون سا جھوٹ کہہ رہا ہے؟ ابراک بڑبڑاتا خود سے بات کرنے لگا، پھر موبائل پر میسج کرنے لگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ امام صاحب سے ملاقات کے بارے میں سب لکھ دیا، مگر جو بات اسے کرنی تھی وہاں آ کر ہچکچانے لگا۔ کافی دیر یوں ہی بیٹھا رہا، پھر گہری سانس لے کر پھر لکھنے لگا۔ مجھے آپ پہلی نظر میں ہی اچھی لگی ہیں۔ کیا ہوا اگر آپ بول نہیں سکتی تو؟ الحمدللہ آپ چل سکتی ہے، سن اور دیکھ سکتی ہے۔ ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، میں بھی تو پرفیکٹ نہیں ہوں۔ اور ہاں، یہ نہیں سوچیے گا کہ آپ پر ترس کھا رہا ہوں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا۔ مجھے نہیں پتا اگر کسی اور سے آپ کی شادی ہو تو وہ آپ کو خوش رکھے گا یا نہیں، مگر مجھ پر آپ اعتبار کر سکتی ہیں۔ ابراک نے لکھ کر سینڈ پر کلک کر دیا۔ اب اسے انتظار تھا اس کے جواب کا۔ آیت صوفے پر بیٹھی مطالعہ کرنے میں مگن تھی، جب اسے لگا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ آیت لرز سی گئی۔ آیت، سرگوشی نما آواز آیت کے کان کے پاس ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے بک نیچے گر گئی۔ آیت، دوبارہ آواز پر اس نے سامنے دیکھا، وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ آیت نے ڈر کر دونوں پاؤں صوفے کے اوپر رکھے، کشن اپنے سینے پر رکھ کر آنکھیں میچے رونے لگی۔ اس سے پہلے وہ اسے زخمی کرتا۔ آیت نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ پڑھنے لگتی ہے جب اسے لگا کسی نے اس کے بالوں کو چھوا ہے۔ آیت ٹھٹک کر رک جاتی ہے، یوں لگا جیسے سانس لینا دشوار ہو۔ ایک دم موبائل پر میسج آیا، ساتھ ہی ابراک کا خیال بھی۔ آیت نے کانپتی ٹانگیں صوفے سے نیچے اتاری جب گردن پر تکلیف محسوس ہوئی، مگر نظر انداز کرتی ٹیبل پہ رکھے کانچ کے گلاس کو دیر لات ماری۔ یہ کیسی آواز تھی؟ ابراک خود سے کہتا بیڈ سے اٹھا، پیروں میں سلیپرز پہنتا کمرے سے نکل گیا۔ لاؤنج میں آیا، صوفے پر آیت کو بیٹھا دیکھ جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ آیت کیا ہوا ہے؟ وہ جو خوف سے روئے جا رہی تھی۔ ابراک کی آواز سنتی سر اٹھا کر دیکھا، جو اس کے سامنے پریشان سا پوچھ رہا تھا۔ آیت کو اس طرح روتے دیکھ کر وہ گھبرا گیا تھا۔ آیت نے اٹھ کر اس کا بازو پکڑ کر ہر طرف دیکھنے لگی۔ جب ابراک کی نظر اس کی گردن پہ پڑی، آیت گھومو دوسری طرف۔ اس نے کندھوں سے پکڑ کر اسے گھما کر گردن سے بال ہٹا کر دیکھا، ایسا لگ رہا تھا کسی جانور نے نوچا ہے۔ ابراک کو تکلیف ہونے کے ساتھ غصہ بھی آنے لگا۔ اپنے آپ کو پرسکون کرتا اس نے آیت کو متوجہ کیا۔ چلو ساتھ۔ ابراک اس کا ہاتھ پکڑتا اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ ابراک زخم صاف کرنے لگا جب تکلیف سے آیت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ برداشت کرو تھوڑا، ورنہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، پھر وہ اپنے طریقے سے کریں گے، 1-2 انجیکشن بھی لگا ہی دیں گے۔ آیت نے انجیکشن کا سن کر اپنا ہاتھ ہٹایا۔ اس کے یوں کرنے پر ابراک مسکرا دیا۔ اس وقت لاؤنج میں کیا کر رہی تھی میڈم آپ؟ ابراک ہاتھ دھو کر اس کے سامنے بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ آیت نے اٹھ کر اس کی سائڈ ٹیبل سے بک اٹھا کر دکھائی۔
اوہ، تو آپ یہ شوق کمرے میں کر سکتی تھی پورا؟ بالفرض اگر میں بھی سو چکا ہوتا تو پھر؟ آہت سر جھکائے کھڑی رہی جب ابراک کو میسج یاد آیا۔ میں نے میسج کیا تھا، وہ پڑھا؟ اس کے پوچھنے پر آیت نے نفی میں سر ہلایا۔ چلے، آپ کو کمرے میں چھوڑ آؤں۔ دونوں روم میں جانے لگے جب ابراک نے رک کر اس کے دوپٹے کا کونا پکڑ کر روکا۔ آیت رکی، مڑ کر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں انتظار کروں گا ابھی، گمبھیر لہجے میں کہتا وہ اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ کروں نا انتظار؟ دوبارہ پوچھنے پر اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ ابراک نے مسکرا کر دوپٹہ چھوڑا۔ آیت تیزی سے کمرے میں گئی، دروازہ بند کرتی اپنی سانسوں کا ہموار کرنے لگی۔ خالہ کو دیکھا جو کافی گہری نیند میں تھی، بیڈ پر لیٹتی موبائل پہ آیا میسج مسکرا کر اوپن کر کے پڑھنے لگی۔ پہلے گھبرا کر اپنا نچلا ہونٹ کاٹنے لگی، پھر اس کی جگہ چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ موبائل بند کرتی سینے پہ ہاتھ رکھے مسکرا کر کچھ سوچنے لگی۔ جب واٹس ایپ پر دوبارہ میسج آیا، آیت نے جھٹ موبائل اٹھایا، دھڑکتے دل کے ساتھ میسج اوپن کیا۔ تو پھر کیا جواب ہے؟ ہاں یا نہ؟ آیت کانپتی انگلیوں سے ٹائپ کرنے لگی۔ آپ خالہ سے پوچھ لیں، وہ جو کہیں۔ لکھ کر اس نے سینڈ کیا اور انتظار کرنے لگی۔ کچھ سیکنڈ میں ہی میسج دوبارہ آیا۔ وہ تو منع نہیں کریں گی، البتہ آپ کی ہاں اور نہ میرے لیے اہم ہے، بتائے ہاں یا نہ؟ اگر میں کہوں نہ تب کیا کریں گے؟ ابراک میسج پڑھتا ہنس دیا، پھر ٹائپ کرنے لگا۔ تب بھی میں آپ سے ہی شادی کا خواہش مند رہوں گا۔ ابراک کی بات پر اس نے اسمائل بھیجی۔ اس کا مطلب ہاں سمجھوں؟ آیت نے مسکرا کر لکھ کر بھیجا۔ مطلب؟ کچھ نہیں، گڈ نائٹ۔ ہاں گڈ نائٹ، پھر میں صبح بات کروں گا۔ اگلے دن صبح، گڈ مارننگ چاچی۔ گڈ مارننگ آیت، ابراک اٹھ گیا ہے بیٹا، اس کے لیے بھی آملیٹ بنا لاؤ۔ چاچی مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ سے۔ ہاں کہو۔ وہ دراصل یہاں نہیں، شام میں میرے ساتھ چلیے گا آپ دونوں؟ لیکن کہاں؟ خالہ چائے کا سپ لیتی پوچھنے لگی۔ وہ شام میں ہی بتاؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ خالہ کندھے اچکاتی ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ آیت نے آ کر اس کے سامنے آملیٹ اور پراٹھا رکھا۔ تھینکس، ابراک نے مسکرا کر اسے کہا، جو شرماتی ہوئی اپنی جگہ پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ مسجد میں کیوں لے کر آئے ہو؟ اور نقاب یہ سب کیوں بیٹا؟ شام کا وقت تھا جب ابراک خالہ اور آیت کو لے کر مسجد پہنچا تھا۔ چلے بتاتا ہوں، ابراک کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ السلام علیکم امام صاحب، آپ نے جو مجھے بتایا وہ آپ خود انہیں بتا دیں، اور یہ آیت ہے۔ وعلیکم السلام، اچھا تشریف رکھیے، بیٹھو بیٹی۔ امام صاحب نے گلا کھنکار کر بات بتانی شروع کی۔ خالہ بات کے اختتام پر سر تھام کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، اتنا کچھ ہو گیا اور کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور میں سمجھتی رہی شاید خود میری بچی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ خالہ خود سے بڑبڑاتی آیت کو دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جن جب سے پیچھے لگا ہے اس کی تو زندگی برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا ماں باپ بچھڑ گئے۔ ابراک بیٹا، تم واقعی آیت سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کیا گھر والے قبول کر لیں گے؟ خالہ اب اس سے پوچھ رہی تھی جو آیت کو دیکھ رہا تھا۔ امام صاحب کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ خالہ کی بات پر اس نے ان کی جانب دیکھا۔ میں صبح ہی کال کر کے بتا چکا ہوں ڈیڈ اور موم دونوں کو، وہ میری خوشی کے لیے راضی ہے۔ ابھی آ نہیں سکتے کیونکہ کینیڈا گئے ہوئے ہیں۔ میں نکاح کر کے آیت کو ساتھ لے جاؤں گا اور آپ بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں۔ تم نے بتایا آیت بول نہیں سکتی؟ خالہ نے اس کی بات ختم ہونے کے بعد ہچکچا کر پوچھا۔ بتایا تھا، اینڈ یو نو واٹ، میرے ماں باپ کا ظرف بہت بڑا ہے، شاید اس لیے مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابراک نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، جو اسے دیکھتی روئی جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی اللہ نے کتنا پیارا شخص اس کے نصیب میں لکھ دیا۔ نکاح کل یہیں ہوگا عصر کے بعد، مسجد سے بہتر جگہ کوئی نہیں۔ اور خالہ پلیز گھر میں بالکل نکاح کا ذکر مت کیجیے گا۔ وہ لوگ مسجد سے نکل رہے تھے جب ابراک نے روک کر انہیں سمجھانا بہتر سمجھا۔ بے فکر ہو جاؤ بیٹا، بس جلدی سے تم دونوں کا نکاح خیریت سے ہو جائے، آمین۔ آپ دونوں جائیں اندر، میں آتا ہوں۔ ابراک دونوں کو گھر ڈراپ کرتا جانے لگا۔ گاڑی کچھ دن کے لیے اپنے دوست سے اس نے لی تھی۔ آیت گاڑی کا دروازہ کھولتے کھولتے رکی۔ ابراک کو دیکھا جو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا، جسے یقین تھا اس کے جانے کا سن کر وہ ضرور اسے روکے گی۔ ڈونٹ وری، تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ابراک کی بات سن کر آیت مسکراتی گاڑی سے باہر نکل گئی۔ خدا حافظ، ابراک اسے کہہ کر چلا گیا۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی۔
8 بجے ابراک گھر واپس آیا، ہاتھوں میں شاپنگ بیگز پکڑے۔ السلام علیکم چاچی۔ خالہ لاؤنج میں آیت کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ابراک کی آواز سن کر دونوں نے ساتھ مڑ کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، کہاں تھے؟ خود دیکھ لیں۔ ابراک نے شاپنگ بیگز خالہ کے سامنے رکھے۔ آیت اتنے میں پانی لے آئی۔ تھینکس۔ آیت شرماتی ہوئی خالہ کی جانب متوجہ ہوئی جو ابراک کے لائے شاپنگ بیگز میں سے چیزیں نکال رہی تھی۔ ماشاء اللہ، یہ آیت کے لیے؟ خالہ دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ اسٹائلش سی وائٹ قمیض، لہنگا، ساتھ ریڈ دوپٹہ۔ آیت کا دیکھ کر دل بھر گیا۔ کتنی حسرت تھی امی کی اپنی بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کی۔ اسے یاد تھا کیسے امی جب بھی شاپنگ کرتی تو کچھ نہ کچھ اس کے لیے خرید کر ضرور لاتی۔ آیت رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے سر جھٹکتی ان کی بات سننے لگی۔ خالہ نے دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پہ اڑایا۔ ایک دم لاؤنج کا ٹی وی بند ہوا۔ تینوں نے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ آیت کو محسوس ہوا کوئی قریب آ کر کھڑا ہوا ہے۔ وہ کانپ گئی۔ کسی نے ٹھنڈے یک ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما۔ آیت سرد سی پڑنے لگی۔ ابراک نے اس کے چہرے کو دیکھا جس کا چہرہ ایک دم سفید پڑنے لگا۔ ابراک نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ چاچی چلے میرے ساتھ، جو لینا ہے جلدی سے لے۔ ابراک اس سے نظریں ہٹائے بغیر خالہ سے بولا، مگر کیوں؟ اور یہ ٹی وی کیوں بند ہو گیا؟ چاچی پلیز سوال مت کریں۔ آیت میری طرف دیکھو، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ ابراک نے پوچھتے ساتھ ہی اس کا بازو تھاما۔ ابراک کے چھونے سے جن اس سے دور ہوا کیونکہ جن کنواری لڑکی پہ عاشق ہوتا تھا۔ آیت کی بدقسمتی تھی جو نہا کر بال کھول کر اسے نظر آ گئی۔ آیت جھٹکے سے اس کے سینے سے لگی۔ ابراک ساکت سا ہو گیا۔ ہوش میں تب آیا جب قمیص پر گیلا گیلا محسوس ہوا۔ آیت میں تمہارے ساتھ ہوں، چپ ہو جاؤ پلیز۔ آیت آنسو صاف کرتی اس سے الگ ہوئی۔ اتنے میں خالہ پیچھے سے آ گئی۔ چلو میں نے ضروری چیزیں رکھ لی ہیں، تم اٹھا لاؤ روم سے۔ جی ٹھیک ہے، آپ دونوں جب تک گاڑی میں جا کر بیٹھے، میں اپنا بھی سامان لے کر آتا ہوں۔ آیت نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ ابراک نے مڑ کر اسے دیکھا جو جلدی سے آیت کرسی پڑتی اس پر حصار کرنے لگی۔ ابراک مسکرا دیا۔ اب جاؤں محترمہ؟ آیت اس کے کہنے پر اسبات میں سر ہلاتی اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر خود بھی خالہ کے ساتھ باہر کار پورچ میں آ کر گاڑی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ کچھ ہی منٹوں میں ابراک نے آ کر ڈگی میں سامان رکھا۔ آیت بیٹا آگے بیٹھ جاؤ، میرے پلاسٹر لگا ہے، میں پیچھے آرام سے بیٹھ جاؤں گی۔ خالہ کی بات پر آیت تھوڑی ہچکچائی، پھر دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی۔ جب لاؤنج کی کھڑکی پر کوئی نظر آیا، جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ گاڑی باہر نکال کر وہ اترا، گھر کو لاک لگا کر واپس بیٹھتا گاڑی زن سے لے گیا۔ پیچھے گھر کی ساری لائٹیں خود بخود کھلتی بند ہونے لگی۔ کہاں جا رہے ہو ابراک؟ گاڑی میں کافی دیر خاموشی رہی جب اچانک خالہ نے سوال کیا۔ کراچی۔ ابراک ایک لفظ کہہ کر دوبارہ ڈرائیو کرنے لگا۔ اچانک کیسے؟ اور تم دونوں کا؟ اس سے آگے خالہ کچھ کہتی ابراک زور سے بولا، چاچی سٹاپ پلیز، میں نے منع کیا تھا نا، اینڈ سوری اگر برا لگا تو۔ ابراک انہیں دیکھے بنا کہتا چپ ہوا۔ کوئی بات نہیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لمبے سفر کے بعد وہ لوگ کراچی پہنچ گئے۔ کراچی پہنچ کر ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کر اپنے گھر کی جانب رخ کیا۔ بہت تھکن ہو گئی ہے، کب تک پہنچیں گے؟ بس پہنچنے ہی والے ہیں چاچی، ابراک نے کہہ کر آیت کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھی تھی۔ مغرب کے وقت یہ لوگ گلشن پہنچے۔ ارسلان والا ولا کافی بڑا اور خوبصورت بنگلہ تھا۔ گھر میں اس وقت ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ملازم سارے سرونٹ کوارٹر میں تھے۔ ایک ابراک خالہ کو نیچے ہی روم میں چھوڑ آیا تاکہ آرام کر لے۔ جب سے وہ بیوہ ہوئی ہے وہ بھائی کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ آیت کو ان کے ساتھ والا روم دیا، آرام کر لے، کل چلنا ہے۔ ابراک کہتا اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ آیت سوچ رہی تھی اب آگے کیا ہوگا۔ اب اس کے آگے کی میں سٹوری آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔